الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی امید ہے آپ سب لوگ حکیم بننے کے لیے تیار ہیں، علم طب سیکھنے کے لیے۔ آج ہم انشاءاللہ طب کے احکام و مسائل جو ہیں وہ ان کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، لیکن ہم طب کے اندر یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے کہ یہ مزاج گرم ہے اس کا، یا اس کا مزاج سرد ہے، یا یہ سرد اور گرم ہے، اور مطلب فلاں جڑی بوٹیاں کس چیز کا علاج ہیں، فلاں جڑی بوٹیاں سنا مکی کا کس چیز کے لیے ہے، اور اس طرح جو ہے وہ تما کس چیز کے لیے ہے، اور یہ جو پنساریوں کی ساری ادویات ہیں ان پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم موٹے موٹے جو قواعد ہیں علم طب کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا موضوع فقہ کا ہے، اس وجہ سے ہم فقی مسائل کو ٹچ کریں گے۔ جو غیر فقی مسائل ہیں جن کا زیادہ تر تعلق آداب سے ہے یا حدیث سے ہے، ان مسائل کو ہم ہمارے یہاں اس لیکچر کے اندر ہم ٹچ نہیں کریں گے، البتہ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔ لیکن طب کے احکام و مسائل کی جب بات ہم کرتے ہیں، اس سے مراد اس سے متعلقہ فقی احکام و مسائل، اس سے متعلقہ فقی احکام و مسائل ہیں، جس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپریشن کے وقت کوئی غیر محرم کو مطلب کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دیکھ سکتا ہے، مجبوری کی صورت میں کوئی غیر محرم عورت مرد سے علاج کے لیے عورت جا سکتی ہے، اسی طرح اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ طب کے حوالے سے جو جدید پیش آنے والے مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح علم طب علاج معالجہ کروانا جائز ہے نہیں، افضل ہے چھوڑ دینا، یا علاج کروانا افضل ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اصل ہمارا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے حسب عادت ہماری جو حسب روٹین وہ ڈیفینیشن اور تعریف ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے حکم کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو طب جو ہے یہ طب یطب اور یطب اور یطب بھی بعض نے پڑھا ہے، یہ اس سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے علاج کرنا اور کسی چیز کی اصلاح کرنا۔ علاج کرنا بھی کہلاتا ہے اور کسی چیز کی اصلاح کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی سے طاب و طبیب اسم فاعل ہے، طاب و طبیب اسم فاعل ہے، اور مطبوب مفعول ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا مضروب منصور، اسی طرح مطبوب یعنی جس کا علاج کیا جائے، جس کا علاج کیا جائے۔ تو طاب طبیب اسم فاعل ہے، ڈاکٹر اور یا حکیم، اور مطبوب کا مطلب جس کا علاج کیا، جس کو ہمارے یہاں مریض پیشنٹ بولتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے طبت طبیب المریضہ، طب عربی میں یہ کہا جاتا ہے طبت طبیب المریضہ، کہ جو ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے اس نے مریض کا علاج کیا، طبیب یا ڈاکٹر نے مریض کا علاج کیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے طب الشیء، کہ اس نے فلاں چیز کو ٹھیک کیا، اس نے فلاں چیز کو درست کر دیا، اس کی اصلاح کر دی، اس کو ٹھیک کر دیا، اس کو پختہ کر دیا۔ تو جو طب کا معنی ہے یہ اصلاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی، اور اسی طرح کسی مریض کا علاج کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، علاج معالجے کے لیے بھی۔ تو اصلاح کرنا بھی اصل میں علاج ہے، اور علاج کرنا بھی اصل میں اصلاح ہے۔ تو دونوں آپ جانتے ہیں کہ دونوں کے اندر، یعنی علاج معالجے کے اندر جو جاندار چیزیں ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور جو اصلاح ہے اس کے اندر جاندار اور غیر جاندار دونوں چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے، درست کیا جاتا ہے۔ تو یہ معنی جو ہے وہ گویا کہ اصلاح کا معنی زیادہ وسیع ہے، اصلاح کرنے کا معنی، اور علاج اس سے تھوڑا مخصوص ہے۔ تو اصلاح عام ہے، اور علاج جو ہے علاج معالجہ بیماریوں کے لیے یہ خاص ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں علم طب کی، تو علم طب ایسا علم جس کے ذریعے انسانی جسم کی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کیا جاتا، یعنی ایسا علم، چونکہ علم طب ہے تو علم طب سے مراد ایسا علم ہے جس کے ذریعے انسانی جسم کی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کیا جائے۔ اگر تشخیص نہیں ہوتی تو علاج نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی بڑا کوئی ڈاکٹر ہو، جتنا بھی بڑا کوئی حکیم اور معالج ہو، جب تک وہ بیماری کی تشخیص نہیں کرے گا اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ بیماری کی تشخیص ہے۔ بیماری کی تشخیص کے بعد، اور تشخیص کا مطلب اس آدمی کے مزاج کو جاننا، اس کا مزاج نرم ہے، گرم ہے،
ٹھنڈا ہے یا کیا ہے اس کا مزاج، اور پھر اس کی رطوبات اور دیگر چیزوں کو دیکھ کر اس کے بعد اس کا علاج جو ہے وہ تشخیص دیا جاتا ہے، تجویز کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تشخیص ہوتی ہے بیماریوں کی، بیماری ہے کیا، بیماری کی اگر تشخیص نہیں تو کسی صورت میں۔ بہرحال طب دو طرح کی ہے، طب دو طرح کی ہے، ذہن میں رکھیں، ایک طب القلوب ہے اور ایک طب الابدان ہے، جس کو طب الاجسام بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ طب القلوب کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کا علاج، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دلوں کا علاج صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت سے ہوتا ہے، اطاعت الہی سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے نبی کریم علیہ السلام کو دی ہوئی، اس پر کاربند رہنے سے، اس پر چلنے سے دل اپنی پٹری پہ، اپنی لائن پہ چلتے ہیں سیدھے بالکل۔ اور اگر شریعت سے دلوں کو ہٹا لیا جائے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو غافل کر دیا جائے، جو دل غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سیدھی راہ صراط مستقیم پہ نہیں چلتے، وہ دل بیمار ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ وہ لوگ جو سیدھی راہ پہ چلنے والے نہیں ہیں، ان کے دل ہزاروں نہیں بلکہ کئی بیماریوں کا وہ شکار ہے، لا علاج بیماریاں ان کے دلوں کو لگی ہوئی ہیں، اور وہ دل ایسے ہیں جو بیمار ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ ان کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے تاکہ سرکشی میں اور زیادہ آگے یہ بڑھ جائے۔ جب اللہ ان کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ دل خبیث ہیں، خبیث القلوب ہیں، ان کے دل سب سے بدترین دل ہیں، تو اللہ اس کو اور زیادہ گمراہی میں جو ہے وہ دھکیل دیتا ہے۔ تو طب القلوب جو ہے یعنی دلوں کا علاج، دلوں کا علاج یہ روحانی ہے، یہ روحانی علاج ہے، اور روحانی علاج اللہ کے ذکر سے اور دعاؤں سے ہوتا ہے، مسنون دعاؤں سے ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے شریعت پر کاربند رہنے سے ہوتا ہے۔ اور دلوں کی بیماریاں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، دلوں کی بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک امراض الشہوہ ہے اور دوسری امراض الشبہ ہے، امراض الشہوہ اور امراض الشبہ۔ شہوت کی بیماریاں وہ ہیں جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جاتی ہیں، شہوت کی بیماریاں وہ ہیں جو انسان کو نفسانی جو شہوت ہے اس کو یعنی کہ حق ماننے سے دور کر دیتی ہے، اور شبہ کی بیماری انسان کو جو ہے وہ اس ہر طرح کی حقیقت کے بارے میں شک کرنے پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ تو دل کی بیماریاں ایک مرض الشبہ ہے اور دوسری مرض جو ہے وہ مرض الشہوہ ہے۔ شہوت کی بیماری، شبہ کی بیماری، یہ دونوں خطرناک بیماریاں ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک جو بیماری ہے وہ بیماری شبہ کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے انسان نعوذ باللہ من ذالک ثابت شدہ حقائق، جن میں سب سے پہلے بیسک بنیادی طور پہ اللہ کی ذات ہے، اس کے بارے میں شک کرنے لگ جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شبہ کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے اور اپنی ہر چیز میں شک کرتا ہے، نماز میں جو کام بھی کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور ثابت شدہ حقائق کے اندر بھی انسان جو ہے وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس کو اعتماد نہیں ہوتا کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، شکی انسان بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو ہم تک پہنچا ہے، دلوں کی اصلاح اس میں ہے کہ ہم ان پر کاربند رہیں، ان پہ عمل کریں تو دلوں کی اصلاح ہے، کیونکہ ان کی سلامتی اسی میں ہے، اور ان دلوں کی بیماری اور شقاوت اس کے خلاف چلنے میں ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے آئے، اس کے خلاف جب انسان چلتا ہے تو دل بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری کے بعد پھر دو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک شہوت کی بیماری اور دوسری شبہ کی بیماری۔ دوسرا جو طب کی قسم ہے وہ طب الابدان ہے، یعنی جسموں کا علاج، ایک دلوں کا علاج ہے، ایک جسموں کا علاج ہے۔ جسموں کا علاج دو طرح کا ہے، جسموں کا علاج دو طرح کا ہے، یا تو جو قرآن ہے اللہ کا ذکر، یعنی جس کو دم درود کہتے ہیں، دم درود قرآن سے ہو یا مسنون دعاؤں سے ہو، یا پھر جڑی بوٹیوں سے۔ آج کل جدید دور میں جو جس کو ہمارے ہاں انگریزی دوائیاں بولتے ہیں، اینٹی بایوٹک جس کو بولتے ہیں، وہ دوائیاں ہو گئیں، یا دیسی جو حکما اور دیسی ٹوٹکے لوگ مطلب بناتے ہیں یا بتاتے ہیں، مطلب فلاں جڑی بوٹی استعمال کر لو، فلاں جو ہے وہ کھانا، فلاں خوراک استعمال کرو، جس میں پرہیز بھی ہوتا ہے اور تجویز بھی ہوتی ہے، یعنی کچھ ادویات تجویز کی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں ان سے رکنے کے لیے مریض کو جو ہے وہ ہدایات کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کسی حکیم کے پاس جائیں گے تو اتنا لمبا ورقہ آپ کو دے دے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تقریباً 20-30 پہ ٹک کیا ہوتا ہے
کراس کا نشان لگایا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں کھانی، اور 1-2 پر جو ہے وہ رائٹ کا نشان ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں. تو یہ پرہیز جو ہے وہ بنسبت علاج کے وہ زیادہ کیا جاتا ہے. یعنی علاج 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علاج بالغذا ہوتا ہے اور ایک علاج جو ہے وہ ادویات وغیرہ دیگر چیزوں سے ہوتا ہے. تو پرہیز اور ادویات یہ دونوں چیزیں ہی انتہائی اہم ہیں. تو جو بدنوں کا علاج ہے، جسموں کا علاج ہے، وہ 2 طرح کا ہے، دم درود وغیرہ، اور دوسرا جو ہے یعنی دم درود کا روحانی علاج بھی کہہ سکتے ہیں، روحانی علاج، اور دوسرا جو ہے وہ مطلب کہ ادویات وغیرہ جڑی بوٹیوں سے علاج. ہمارا موضوع یہ دوسری قسم ہے، ہمارا موضوع یہ دوسری قسم ہے، طب الابدان. طب الابدان جسموں کا علاج، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، کھانسی لگ گئی، یا کوئی جسم کا عضو اس میں کینسر پڑ گیا، اس طرح کے مختلف جو موذی امراض ان کا شکار ہو گئے، تو آیا اس کا علاج کروانا چاہیے نہیں، کیسے ہونا چاہیے، اس کے احکام و مسائل، یہ ساری چیزیں یہ بدنوں کا علاج جو ہے یہ ہمارا موضوع. تو یہاں ایک اہم مسئلہ جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں، علاج معالجے کی بات کرتے ہیں، تو ایک انتہائی اہم مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علاج کروانا واجب ہے، یا کہ اگر کوئی بندہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتا تو وہ افضلیت اور اس حدیث کو لیتے ہوئے کہ جس حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70,000 امت کے ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے کہ جو دم درود نہیں کرواتے، لا یسترقون ولا یتطیرون، نہ رخصت نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے، فلان چیز نہیں، مختلف اس کے اندر چیزیں ذکر ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن فی الحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا علاج معالجہ کروانا جائز ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، کیا ہے. تو اس میں مختلف فقہا کے اقوال ہیں. مشہور قول 2 ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ علاج معالجہ مباح اور جائز ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں 3 قول ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن تیسرا قول جن کا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. تیسرا قول جن کا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. صوفیاء ہیں جو کہتے ہیں کہ علاج توکل کے منافی ہے، علاج توکل علی اللہ کے منافی ہے، یعنی مخالف ہے. اگر آپ علاج کروا رہے ہیں تو گویا آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. تو یہ غچے قول ہے، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل 2 قول ہی ہیں. پہلا قول یہ ہے علاج معالجہ کروانا جائز ہے اور مباح ہے، یہ جمہور فقہا کا قول ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ صرف آپ جانتے ہیں کہ جب ہم مباح کی بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، اگر کوئی کروائے تو ٹھیک ہے، نہیں کروائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ہم کہیں گے کہ افضل ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے اور کرنے کا اجر ملے گا، اور کرنے کا اجر ملے گا، اور اگر کسی دوسرے کا آپ علاج کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا قول جمہور فقہا کا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے نہیں اتاری کوئی بیماری مگر اس کی شفا بھی اللہ نے اتاری. یعنی جب اللہ کوئی بیماری اپنی کسی حکمت کی وجہ سے پیدا کرتا ہے تو ساتھ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو پتہ چلے یا کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی اس بیماری کا علاج اللہ پیدا کرتا ہے، اس کا علاج موجود ہے، لیکن اب وہ علاج تک کوئی ڈاکٹر حضرات پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. ہو سکتا ہے اس بیماری کا علاج بعض علاقے کے لوگ جو ہے وہ اس کو ایجاد کر لیں، اور وہ ان کو مطلب اس پہ تجربہ کرنے کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ فلاں چیز اس کے لیے صحت مند ہے، یا مطلب اس کے لیے یہ علاج ہے، بطور علاج معالجے کی استعمال ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے دوسرے علاقے میں لوگوں کو پتہ نہ چل سکے. ہو سکتا ہے ایک حکیم اس بیماری کا علاج سب سے پہلے ایجاد کر لے، دوسروں کو نہ اس کا پتہ چلے، لیکن علاج موجود ہے. کوئی ایسی بیماری دنیا میں نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. البتہ اس تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے. یہ ہماری طرف سے یعنی کوتاہی ہے یا ہماری طرف سے تقصیر ہے، وگرنہ علاج اس کا موجود ہے. اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس کے بیماری کے ساتھ ہی علاج کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. دوسری جو دلیل ہے ان کی وہ یہ ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں قال، آپ نے فرمایا لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے علاج ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پس جب وہ دوا بیماری کو پہنچ جائے، یعنی جب اس کی تشخیص کرنے کے بعد آپ ایسی دوائی اس کے لیے جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، ایسا علاج،
جو اس بیماری کے بالکل موافق ہو، تو اس وقت جب وہ اس بیماری کے موافق دعا پہنچ جاتی ہے تو برأ بإذن اللہ، تو مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ برأ بإذن اللہ، تو بیماری دور ہو جاتی ہے، مطلب مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات کی کہ ہر بیماری اس کا علاج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو ترغیب نہیں دلائی گئی، لیکن یہ ہے کہ اجازت دی گئی ہے کہ جب بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، جب علاج ہے تو علاج کرنا چاہیے، اصل یہ ہے۔ تو اس طرح دیگر احادیث جن میں مختلف چیزوں سے مختلف بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے، جیسا کہ کلونجی ہے، شہد ہے، حجامہ ہے، سنگی لگوانا جس کو قبض وغیرہ کہتے ہیں، تلبینہ وغیرہ، یہ مختلف قسم کی خوراکیں ہیں، ان سے جو ہے وہ علاج کا جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ تو وجہ استدلال یہ ہے کہ ان حدیث میں طب اور علاج کا ذکر ہے، جو کہ علاج و معالجہ کے مباح ہونے کی دلیل ہے، یہ جائز ہونے کی دلیل ہے۔ جب علاج ہے تو پھر اس کا مطلب علاج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے دم کے ذریعے خود بھی علاج کیا، اور اس کی تلقین بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ کو کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علاج کروانا جائز ہے، علاج کروانا کسی بھی بیماری کا یا کرنا یہ جائز ہے۔ دوسرا قول یہ کہ علاج معالجہ مستحب ہے، مستحب کا مطلب افضل ہے، اور یہ شافعیہ کا مذہب ہے، اور سلف خلف میں جمہور محدثین اور اہل علم کا قول ہے۔ تو پہلے جمہور فقہا ہیں، لیکن یہ جمہور محدثین ہیں۔ محدثین اور فقہا بسا اوقات ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا اور ہر فقیہ محدث نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا بسا اوقات، اور بسا اوقات ہر فقیہ محدث نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ شافعیہ کا مذہب ہے، اور سلف خلف میں جمہور اکثر محدثین اور اہل علم کا قول یہی ہے کہ علاج کروانا مستحب ہے، علاج معالجہ مستحب ہے۔ اس کی دلیل ان کی کیا ہے؟ ان کے کافی سارے دلائل ہیں جن کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جاء الاعراب من ہاؤنا و ہاؤنا، من ہاؤنا و ہاؤنا، کچھ اعراب نبی کریم علیہ السلام کے پاس ادھر ادھر سے آئے، یعنی کچھ ادھر سے بدو قسم کے لوگ، کچھ ادھر سے آئے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انتداوا، کیا ہم اپنا علاج معالجہ کر لیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، تداو، علاج کرو، فإن اللہ عز وجل لم یضع داء الا وضع له دواء، بس بے شک اللہ نے نہیں کوئی بیماری بنائی مگر اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، غیر داء واحد، علاوہ ایک بیماری کے جس کا کوئی علاج نہیں، اور وہ ہے الحرم و بڑھاپا۔ اور وہ کیا ہے؟ الحرم و بڑھاپا۔ تو یہاں آراب بدو آئے، مختلف جو بدوی تھے، دیہاتی لوگ تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ادھر ادھر سے آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، انا تداوا، اللہ کے رسول، کیا ہم علاج معالجہ کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو، بات حدیث کرنا، تداو عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج معالجہ کیا کرو۔ تو یہاں گویا کہ آپ رغبت دلا رہے ہیں، آپ ابھار رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ان کو مطلب کہ اس بات کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افضل ہے، مستحب ہے، جبکہ پہلی حدیث کے اندر اس طرح کی ترغیب نہیں تھی، پہلی حدیث کے اندر اس طرح کی ترغیب جو ہے وہ نہیں تھی۔ دوسری حدیث جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ علاج کروانا افضل ہے، مستحب ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قالا، فرماتے ہیں، لدغت رجل منا اقرب، کہ ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا، بچھو نے ہم میں سے ایک آدمی کو ڈس لیا، ونحن جلوس، اس حال میں کہ ہم واو حالیہ ہے، ونحن کے اندر واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارقی، اصل میں ہے ارقی، یعنی حمزہ استفہام کا، ارقی، ان کو اس کو حذف کر دیا گیا ہے، ضرورت تو اس کی نہیں کی، اصل میں ہے ارقی، یعنی کیا میں دم کروں؟ یعنی ایک بندے کو بچھو نے کاٹا، تو نبی کریم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے، تو ایک بندے نے کہا، اللہ رسول، میں دم کروں اس کو؟ تو قالا، تو آپ نے فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے، یعنی پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے۔ تو آپ نے گویا کہ اجازت دی کہ ہاں اس کو دم کرو۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ رغبت دلا رہے ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی دوسرے بیمار بھائی کا علاج ہو جاتا ہے یا اس کو صحت مل جاتی ہے، تو گویا کہ اس میں مطلب جو اس کا نفع ہے اور اس کا فائدہ ہے، اور یہ افضل، اور یہی تو اصل مطلوب ہے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی خیر خواہی سوچتا ہے، اس کا فائدہ سوچتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کرے۔
کہ وہ نفع پہنچائے اس کو۔ تیسرا کہتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجامہ وغیرہ سے علاج کرنے اور اس کی تدبیر کرنے کا حکم ہے۔ کچھ ایسی حدیث ہیں جن کے اندر آپ نے سینگی لگوانے کی ترغیب دلائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ کارگر کوئی علاج ہے تو وہ حجامہ کا اور کئی کا ہے، داغنے کا ہے۔ اور اس سے وجہ استدلال یہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے علاج معالجے کا حکم بھی دیا اور امت کی رہنمائی بھی کی، اور یہ سب اس کے مستحب ہونے کی دلیل ہے، اور یہ سب اس کے مستحب ہونے کی دلیل۔ چوتھی ان کی دلیل یہ ہے، یعنی عقلی دلیل آپ کہہ سکتے ہیں، چوتھی دلیل یہ کہ جب مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو تنگی اور مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے اور بیماری کے سبب صحیح طریقے سے عبادت بھی سر انجام نہیں دے پاتا، تو جب وہ علاج کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، نفس کو سکون ملتا ہے، جس کے سبب وہ آسان طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا ایک نیک مقصد تک پہنچنے یا پہنچانے کے لیے کوئی کام جو کیا جائے گا وہ مستحب ہے، جائز نہیں صرف بلکہ وہ مستحب ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو جب ہم نے اصول فقہ کے اندر پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مباح کام ہیں، جو جائز کام ہیں، وہ متعلق کے اعتبار سے جس چیز سے وہ ریلیٹڈ اور متعلقہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے بسا اوقات واجب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات مستحب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات مکروہ ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات حرام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو وہ خیر تک لے جانے کا وسیلہ ہو، خیر تک پہنچانے کا وسیلہ ہو، تو وہ مباح بھی مستحب ہو جاتا ہے، سنت بن جاتا ہے، اور یعنی قابل اجر بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک مومن اس ارادے سے کھاتا ہے کہ میں عبادت کروں گا، عبادت پہ مجھے اللہ قوت دے گا، تو اس کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حالانکہ کھانا جائز ہے، ایک مباح کام ہے، لیکن اگر کوئی اس غرض سے کھاتا ہے کہ میں عبادت پہ قوت پاؤں گا اور عبادت زیادہ کروں گا اللہ کی، تو وہ عبادت بن جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ کوئی جائز چیز کو حرام تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی اس کو واجب ادا کرنے تک پہنچتا ہے تو وہ مستحب ہے۔ بالکل اس کی مثال یہاں مثلاً کیا ہے کہ اگر ایک مومن بیمار ہے، بیماری کی حالت میں وہ اچھے طریقے سے عبادت نہیں کر پاتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، تو اگر اس کا علاج کر دیا جائے گا تو اس کے نفس کو سکون ملے گا، اور اس کے نفس کو سکون ملنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی احسن طریقے سے عبادت کرے گا۔ لہٰذا اس مومن کا اپنا علاج کروانا بھی مستحب ہے اور اس کا علاج کرنا بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، جیسے نبی صاحب نے فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہے فلیفعل، تو وہ کرے، تو اس اعتبار سے بھی افضل ہوا۔ لیکن یہاں ایک تنبیہ ہے، اور تنبیہ یہ کہ بعض صوفیاء کا کہنا ہے، جو صوفی ازم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، صوفی ٹائپ، جو کہتے ہیں کہ عالم رویہ کے اندر ان کے اوپر جو ہے وہ کشوفات ہوتے ہیں، اور نبی کریم ان کو بیداری کے اندر بھی ملتے ہیں، خواب کے اندر بھی ملتے ہیں، اور ان کو مسئلے بتاتے ہیں، حلال و حرام بھی انہوں نے اپنے علماء کو اختیار دیا ہے۔ صوفیاء کے ہاں، جیسے یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں پادریوں کو شریعت سازی کا حق ہے، ایسے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ صوفی ازم کے اندر بھی جو ان کے طریقے کے بڑے ہوتے ہیں پیر، اور جو مطلب کہ ان کے بڑے صوفی ہوتے ہیں، شیخ الطریقہ کہتے ہیں اسے، شیخ القادریہ، شیخ السہروردیہ، شیخ فلان، شیخ فلان، یہ جو ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو شریعت سازی کا انہوں نے حق دیا ہوا ہے۔ صوفیاء میں، صوفی ازم میں، جیسے یہود و نصارہ کے اندر انہوں نے اپنے پادریوں کو شریعت سازی کا حق دیا ہوا ہے، جس کو چاہے معاف کر دیں، جس کو چاہے جو ہے وہ بخشش کے سرٹیفکیٹ دے دیں، جس کو چاہے اس کو جیل میں ڈلوا دیں، جس کو چاہے اس کو مروا دیں۔ اسی طرح صوفیاء کے ہاں بھی، صوفی ازم کے اندر بھی ان کے جو بڑے بڑے پوپ ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کے نبی آتے ہیں، ان پر اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں، بیداری کے اندر بھی اللہ کے نبی ملاقات کرتے ہیں، اور نیند کے اندر بھی ملاقات کرتے ہیں، اور شریعت سازی کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر پیر صاحب یہ کہہ دیں نا کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ حرام ہے، کہتے ہیں کہ وہ پہنچی سرکاریں ہیں، جو ان پر کشوفات ہوتے ہیں وہ دیگر لوگوں پر نہیں ہوتے، اتنے زیادہ کشوفات ہوتے ہیں، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور وہ تو ماوراء العالم بھی دیکھتے ہیں، ماوراء العالم جو چیزیں ہیں وہ وہاں تک بھی ان کی اطلاع ہے، وہ تو غیبی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ تو جنت اور جہنم کی بھی سیر کر کے آ جاتے ہیں، وہ تو فلاں بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسے ایسے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں، ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات بتائے جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ تو یہ صوفی ازم کے اندر ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں جی علاج کرنا، علاج کروانا یہ تو توکل کے منافی ہے، لیکن سب صوفی نہیں، مطلب بعض صوفیوں کی ہم بات کر رہے ہیں،
تو بعض صوفی کہتے ہیں جی علاج کروانا اللہ پہ توکل کرنے کے خلاف، یعنی گویا کہ جو علاج کر رہا ہے اس کا اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کاروبار کرنا، تجارت کرنا، روزگار کمانا، یہ بھی اللہ پہ بھروسہ کرنے کے مخالف ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ابن قیم نے بھی، ابن تیمیہ نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اللہ پہ بھروسہ کرنے والا نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد لینے کے لیے شادی کی ہے، جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے زرہ پہنی ہے، سر پہ آپ نے خود پہنا ہے جو ہیلمٹ ٹائپ ہوتا تھا، تلوار کے وار سے بچنے کے لیے آپ سر پہ خود، حتیٰ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی کے سر پر خود تھا، حالانکہ آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ ان سے ہم پوچھیں کہ کیا اللہ کے نبی کا اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ اگر اسباب اختیار کرنا، جائز وسائل اختیار کرنا، جائز سورسز کو استعمال کرنا اپنے نفع کے لیے اگر یہ غلط ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیوں استعمال کرتے رہے؟ کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہے؟ بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی واللہ یعصمک من الناس، اس سے پہلے اللہ کے نبی اپنے گھر پہ پہرے دار کھڑا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے کے پاس صحابہ پہرا دیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن جب یہ قرآن کی آیت اتری واللہ یعصمک من الناس تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا آج کے بعد میرے گھر کے سامنے کوئی پہرا نہ دے، آج کے بعد میرے گھر کے سامنے کوئی پہرا نہ دے، اللہ نے کہا ہے کہ نبی میں تجھے ان کی چالوں سے بچاؤں گا، ان کے مکر و فریب سے۔ تو آپ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم کا اللہ پہ بھروسہ کس قدر تھا کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا محمد کریم میں تجھے ان لوگوں سے بچا لوں گا، آپ نے کہا مجھے کسی کی سکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میرے گھر کے سامنے پہرا نہ دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو اس قدر اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے کہ جو ابو بکر غار کے اندر ڈر رہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ نبی کریم جب جنگ میں جاتے ہیں اللہ پہ بھروسہ بھی ہے لیکن تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، زرہ پہنی ہوتی تھی، سر پہ پھول لیا ہوتا تھا، اور بیوی بچوں کے آپ نے اولاد لینے کے لیے شادیاں کی ہیں، 1 2 3 4 نہیں بلکہ 11 شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو ہم ان صوفیاء سے پوچھتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس طریقے کے ذریعے بچے زمین سے اگتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو بیٹا چاہیے تو شادی تو کرنی پڑے گی، اگر آپ کو مال چاہیے تو محنت مزدوری تو کرنی پڑے گی، بھائی گھر بیٹھے تھوڑا ہی چھت پٹ کے آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی ہے پرندوں کی تو آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پہ صحیح معنوں میں یقین اور بھروسہ کر لو تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ لے کر نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں، اور جب شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور صرف پیٹ بھرے نہیں ہوتے بلکہ سٹاک کر کے اپنے گلوں میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، تو وہ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی نکلتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے علاج کروایا بھی ہے، علاج کیا بھی ہے، صحابہ کرام کا علاج بتائے بھی ہیں، احادیث کے اندر باقاعدہ علماء نے طب پر کتابیں لکھی ہیں، طب نبوی پر، طب نبوی پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، امام ابن قیم کی کتاب ہے، ابن سنی کی کتاب ہے، کئی اور کتابیں ہیں جو طب نبوی پہ انشاءاللہ آخری جو ہمارا اس کا لیکچر ہوگا اگلا اس کے اندر انشاءاللہ میں کچھ کتابیں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو کتابیں طب نبوی پر نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے جو علاج معالجے بتائے گئے ہیں مختلف ادویات کے بارے میں وہ کون سی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیماریوں کے علاج بتائے ہیں، ان کے لیے ادویات آپ نے تجویز کی ہیں۔ راجے کیا ہے؟ یعنی ہم نے 2 قول پڑھے، تیسرا صوفیاء کا ہے، تو راجے قول کیا ہے؟ جیسے میں نے طلاق اور نکاح کے مسئلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تفصیل کی ضرورت ہے اور اس میں احکام خمسہ، پانچوں کے پانچوں احکام لاگو ہوتے ہیں، واجب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح۔ یعنی علاج معالجے کی مختلف طریقے ہیں، بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے، بسا اوقات مستحب ہوتا ہے، بسا اوقات حرام ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ مکروہ اور جائز ہوتا ہے۔ کیسے؟
اور حالات و واقعات کے اعتبار سے ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ تو علاج کروانا واجب کب ہے؟ علاج کروانا واجب کب ہے؟ جب معتبر ڈاکٹرز حضرات، اطباء اور حکماء ان کی گواہی مل جائے کہ اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا گیا تو مریض فوت ہو جائے، اس وقت علاج کروانا واجب ہے۔ اس وقت علاج کروانا واجب ہے جب وہ یہ کہہ دیں کہ اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا گیا تو بندہ فوت ہو جائے گا، اور علاج بھی اس انسان کی طاقت میں ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں، مطلب کینسر کے بعض ایسے علاج ہوتے ہیں کہ جو بہت مہنگے ہوتے ہیں، عام بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں اتنے پیسے ادا کرنے کی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ مجبور ہے، اس کے بعد پیسہ نہیں، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس سورسز ہیں، وسائل ہیں، اور وہ علاج بھی کوئی اتنا بڑا نہیں کہ جس کے لیے باہر جانا پڑے اور بیچارہ غریب آدمی جا نہیں سکتا، یہ اس طرح کی بات ہے، عام ایک علاج ہے، تو اس صورت میں اگر معتبر اتھینٹک مطلب کہ سورسز اور وسائل سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بیماری ایسی جو بغیر علاج کے اگر علاج اس کا نہ کیا گیا وقتی فوری طور پہ تو یہ بندہ مریض مر جائے گا، تو اس صورت میں جان کی حفاظت کرنا ضروریات میں سے ہے۔ جان کی حفاظت کرنا ان ضروریات میں سے ہے جن پر انسان کی زندگی قائم اور دائم ہے، لہٰذا اس وقت علاج کروانا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح جب کسی مرض کے متعدی ہونے کا ڈر ہو، جب کسی مرض کے متعدی ہونے کا، ہم ان صوفیات سے کہیں گے کہ جب کوئی وائرس پھیلتا ہے اس وقت آپ کیا اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ آپ کہو گے نہیں جی کوئی اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے، کوئی پرہیز نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ وائرس ہے ہی نہیں، یہ بیماری سرے سے ہے ہی نہیں، اور آپ اسی طرح مطلب دیکھیں شریعت کے اندر باقاعدہ احتیاط نبی صاحب نے فرمایا، کوڑی جو کوڑ کی بیماری ہے، کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے، اس طرح کی باقاعدہ حدیث موجود، اللہ کے نبی نے احتیاط کرنے کا حکم دیا، احتیاط کرو۔ تو اس مرض کے متعدی ہونے کا اگر ڈر ہو، خدشہ ہو، متعدی تو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ہاں اللہ جس کو چاہے متعدی کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے متعدی کر دیتا ہے، لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بیماری متعدی ہوتی نہیں، لیکن کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ بات انتہائی اہم ہے، ہر بیماری متعدی نہیں ہوتی اور کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی۔ یہ دو طرح کی حدیث ہیں، ان کو جمع کا یہ صورت ہے جمع، یعنی کچھ حدیث ہیں جن کے اندر آتا ہے کوئی بیماری متعدی نہیں، اور کچھ ایسی کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگا جاتا ہے۔ تو دونوں کے اندر آپس میں جمع کی کیا صورت ہے؟ اس کی یہ ہے کہ ہر بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور کوئی بیماری نبی کریم علیہ السلام نے جو بتایا ہے کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اگر کسی بیماری کے متعدی ہونے کا ڈر ہو تو اس کا علاج کروانا واجب ہے۔ اگر پتہ ہے کہ اس بندے سے بیماری آگے متعدی ہو سکتی تو اس کا علاج فوراً کروانا ضروری ہے، اگر نہیں کیا جائے گا تو یہ آگے متعدی ہو جائے گی، دیگر لوگوں میں پھیل جائے گی، تو اس صورت میں بھی علاج کروانا واجب ہے، قاعدہ ہے اور حدیث بھی ہے، یہ قاعدہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ آغاز میں کسی کو تکلیف دو اور نہ مقابلے میں کسی کو تکلیف دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو آپ تکلیف اس کو دیں، مطلب آپ کو کوئی نہیں بھی دیتا تو پھر بھی آپ نہ دیں، یہ لا ضرر ولا ضرار، نہ بغیر بدلے کے کسی کو تکلیف دو اور نہ بدلے میں کسی کو تکلیف دو، نہ تکلیف دو نہ تکلیف لو، نہ تکلیف دو اور نہ تکلیف لو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب انسان ایک متعدی بیماری کا شکار ہے، مریض ہے، اس کا علاج نہیں کرے گا تو وہ آگے دوسرے لوگوں میں جائے گی اور پھر پورے ہو سکتا ہے پورے معاشرے کے اندر، چونکہ اللہ تو مسبب الاسباب ہے نا، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ان اسباب کے اندر یہ بھی کہ اگر یہ اسباب اختیار کریں گے تو بچ جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ دوسرا، مستحب کب ہوگا علاج؟ علاج معالجہ مستحب کب ہوتا ہے؟ جب توکل علی اللہ کے ساتھ کسی چیز سے بیماری کا علاج ممکن ہو، جب توکل علی اللہ کے ساتھ کسی بیماری کا علاج ممکن ہو تو علاج کرنا مستحب ہے، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں ترغیب اور حکم موجود ہے، اللہ کے نبی صاحب نے ترغیب دلائی ہے، ابارہ ہے علاج کروانے پہ، دم درود کرنے پر بھی اللہ کے نبی نے باقاعدہ ابارہ ہے، ترغیب دلائی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ آپ نے علاج معالجہ بتایا۔ تو اس صورت میں اللہ پہ بھروسہ اگر آدمی کا ہے اور بیماری کا علاج ممکن ہے،
زیادہ امکان ہے کہ علاج ہو جائے گا تو علاج کرنا مستحب ہے۔ حرام کب ہوتا ہے؟ علاج کروانا حرام کب ہوتا ہے؟ دو صورتوں میں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بجائے صرف علاج اور علاج کرنے والے پہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دوائی سے مجھے 100% یقین آرام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں، مطلب اللہ سے بھروسہ ہے ہی نہیں۔ ایک یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شافی اللہ ہے لیکن یہ علاج تو ذریعہ ہے، یہ علاج تو صرف ذریعہ ہے، وگرنہ اصل علاج تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اصل شفا دینے والی ذات تو اللہ کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ هو الطبیب، اللہ ہے جو شفا دینے والا ہے۔ تو شافی بھی اللہ ہے اور اصل طبیب بھی اللہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے بیماریوں سے۔ تو لہٰذا اگر اللہ پہ بھروسہ نہ ہو اور صرف ادویات پر، ڈاکٹر حضرات پر بھروسہ ہو، جیسے کہ لبرل قسم کے لوگ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو داہری اور یہ لوگ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر مجھے شفا دیتا ہے، یہ دوائی مجھے شفا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ اس کے اندر عمل دخل ہی نہیں، تو اس صورت میں علاج کروانا حرام ہے، اس صورت میں علاج معالجہ کروانا حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، کسی حرام چیز سے علاج کیا جائے، یعنی اس کی دو صورتیں ہیں، یہ بھی ہو سکتی یہ بھی ہو سکتی ہے، کسی حرام چیز سے علاج کیا جائے، جیسا کہ شراب ہے، خنزیر ہے، اس طرح کی حرام چیزیں، ان سے علاج کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کا علاج حرام چیزوں میں نہیں رکھا، اللہ نے اس امت کا علاج نجس اور خبیث چیزوں میں نہیں رکھا، ہم نے فقہ کے اندر یہ پڑھا۔ چوتھی صورت یہ کہ مکروہ، چوتھی صورت یہ ہے مکروہ، یعنی بسا اوقات علاج کروانا مکروہ ہوتا ہے لیکن حرام نہیں۔ یہ دو اعتبار سے ہے، اس کے بھی دو اعتبار سے دو صورتیں ہیں۔ الف، جس شخص کو علاج معالجے کے سبب توکل علی اللہ میں کمی واقع ہونے یا علاج پر زیادہ بھروسہ ہونے کا ڈر ہو، یعنی اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اگر میں علاج اس بیماری کا کرواؤں گا تو اللہ سے میرا بھروسہ اٹھ جائے گا، توکل میں کمی آئے گی، اگر اس کو یہ لگتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ علاج کروائے، اور وہ اتنی خطرناک بیماری بھی نہیں، جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ پہ بہت زیادہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے، توکل علی اللہ کی وجہ سے فرشتے ان کو سلام کہتے تھے، حضرت عمران بن حسین کو فرشتے سلام کہتے تھے۔ اگرچہ بعض روایات میں مصافحہ کرنے کا بھی آتا ہے لیکن وہ ضعیف ہے، یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے، اگرچہ ان حدیث میں کلام ہے لیکن ان سے فرشتوں کا سلام کرنا ثابت ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ ان کو بواسیر کی بیماری تھی، اس کے باوجود بھی اللہ پہ بھروسہ تھا اور علاج نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے علاج کی اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم علاج نہ کرو، تو کہتے ہیں لیکن میں نے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے مشورے کو نہ لیا، اللہ کے نبی کا حکم نہیں تھا، مشورہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے علاج کر لیا۔ داغنے کا عمل جو ہوتا ہے لوہا گرم کر کے زخم پہ لگانا، لوہا گرم کر کے زخم پہ لگانا، یہ بھی ایک علاج ہوتا تھا، یہ بھی علاج ہوتا تھا۔ بعض بیماریوں کا علاج داغنے سے ہوتا تھا، بعض کا علاج جو ہے وہ پچ لگانے سے، جس کو کہتے ہیں سینگی حجامہ، اس سے ہوتا تھا، اور بھی کئی مختلف علاج ہوتے تھے عرب کے ہاں۔ تو یہ داغنے کا عمل جو ہوتا تھا لوہا گرم کر کے کسی زخم پہ لگانا، اس کا علاج کرنا، حضرت عمران بن حسین نے یہ کر لیا، تو اللہ کے نبی نے ان کو روکا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا، تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ داغنے کا عمل کیا، یعنی علاج کیا، تو فرشتے مجھے سلام کہنا چھوڑ گئے، مطلب فرشتے پہلے مجھے سلام کہا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، مطلب میرے اوپر سلام پیش کیا کرتے تھے، میں سنتا تھا سلام کی آواز، لیکن اس کے بعد جب میں نے علاج کیا تو وہ فرشتے آنا چھوڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دوبارہ، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب علاج معالجہ کیا تو فرشتوں نے سلام کہنا چھوڑ دیا، پھر دوبارہ میں نے تہیہ کر لیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں دوبارہ علاج اپنی بیماری کا نہیں کروں گا بلکہ صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے احتساب اور ثواب کی امید رکھوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر وہ جو فرشتوں کا سلام کہنے کا سلسلہ تھا وہ ان کے ساتھ جاری ہو گیا۔ حضرت عمران بن حسین اسی کے بارے میں فرماتے ہیں، جو انہوں نے پہلے کہا نا کہ میں نے علاج کرنا چاہا تو اللہ کے نبی نے کہا تم علاج نہ کرو، تو میں نے علاج کیا تو اس کے بعد فرشتوں نے اسلام کہنا چھوڑ دیا۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت عمران بن حسین اس حدیث کے اندر، اگرچہ واضح نہیں لیکن اس طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القی، اللہ کے نبی نے ہمیں داغنے سے منع فرمایا۔ داغنا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ
لوہا گرم کر کے کسی زخم پہ لگانا یا کسی بیماری کا علاج اسے کیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں فَابْتُلِينَا، اللہ کے نبی نے منع کیا، ہمیں روکا کہ تم نے داغنے کا عمل نہیں کرنا. کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے کر لیا. فَاقْتَوَيْنَا، ہم نے داغا. فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا، نہ تو ہم فلاح پائی، ہم نے کامیاب ہوئے، اور نہ بیماری کا علاج ہوا. یہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے داغنے سے روکا، لیکن میں نے داغ لیا، اور داغنے سے فما افلحنا ولا انجحنا، نہ کامیابی ملی اور نہ بیماری سے شفا ملی. مطلب گویا کہ اس میں وہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سلام فرشتے کہتے تھے نا وہ بھی چھوڑ گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ بیماری سے بھی شفا نہ ملی. اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمران بن حسین کے توکل کو اور ان چیزوں کو جانتے تھے، اس وجہ سے آپ نے انہیں روکا تھا پرسنلی طور پہ، ذاتی طور پہ، وگرنہ آپ نے خود داغنے کا عمل کیا ہے. یعنی یہ جو حضرت عمران بن حسین کو روکا گیا تھا یہ کراہت کے لیے تھا، یعنی نہیں یہاں حرام کے لیے نہیں، حرمت کی نہیں بلکہ نہیں تنزیہ ہے، نہیں تنزیہی ہے، یعنی کراہت کے لیے ہے، نہ کہ حرمت کے لیے. حضرت عمران بن حسین کے ساتھ خاص تھا کیونکہ بہت سی حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے بدن داغنے کا علاج بتایا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا تھا، ان حضرت سعد کو بھی آپ نے داغا ہے جب ان کے خون کی رگ پھٹ گئی تھی. اللہ کے نبی نے ان کو کئی دفعہ داغا ہے، اپنے ہاتھ سے داغا ہے نبی کریم علیہ السلام نے. تو داغنے کا عمل اصل میں، یہ علاج اصل میں حرام نہیں ہے، لیکن یہ بعض لوگوں کے لیے مکروہ ہے، یعنی جن کو یہ معلوم ہو کہ ان کا اللہ پہ بھروسہ اٹھ سکتا ہے، یا چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ان میں 70,000 میں وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو داغتے نہیں ہیں، بدشگونی نہیں لیتے، اور بھی کئی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، اگرچہ اس کے اندر مختلف علماء کی آراء ہے. تو بہرحال مطلب وہ اس کے اندر داغنے کا بھی ذکر ہے. ایسی چیزوں اور ادویات سے علاج کرنا جو حلال و حرام کے درمیان ہے، یعنی دوسری صورت مکروہ کی وہ کیا ہے، ایسی چیزوں اور ادویات سے علاج معالجہ کرنا جو حرام اور حلال کے درمیان میں. حدیث معروف ہے، پہلے بھی کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، ذکر کر چکا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الشبہات، شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ، چونکہ جو شبہ والی چیزوں میں واقع ہوتا ہے بالکل اس آدمی کی طرح ہے جو اس چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں اور ریوڑ لے کر جاتا ہے جس چراگاہ کے اندر داخل ہونے سے بادشاہ نے روک دیا ہے. اگر اس چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں جانور لے کے جائے گا جس چراگاہ میں داخلے کے لیے بادشاہ نے منع کر دیا ہے، ممنوع قرار دے دیا ہے، اگر اس کے قریب لا کر بکریاں چرائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بکری اس کے اندر داخل ہو جائے اور اس کی گردن کٹ جائے. بادشاہ نے قانون بنایا کہ اس چراگاہ کے اندر کوئی بکری نہیں چرا سکتا، کوئی جانور نہیں چرا سکتا، لیکن اگر اس کے قریب لے کے آئے گا تو کوئی بکری، کوئی اونٹ، کوئی جانور اس کے اندر چلا جائے گا، تو بادشاہ کے جو کہ قانون کی خلاف ورزی کی اس نے تو اس کی گردن کٹ جائے گی. تو اسی طرح ہی متشابہ جو چیزیں ہیں جن کا حلال و حرام غیر واضح ہے ان سے بچنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی وجہ سے کسی حرام میں واقع نہ ہو جائیں. تو ایسی چیزیں جو حلال و حرام کے درمیان میں ہیں ان کو استعمال کرنا اور ان سے علاج معالجہ کرنا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. مطلب وہ ادویات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر الکحل وغیرہ استعمال ہوتا ہے، یا مطلب اس کی اگرچہ کم مقدار ہوتی ہے، تحلیل کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کے بارے میں اقوال ہیں، اتھینٹک کوئی معلومات نہیں ہمیں. تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہم حد الامکان بچنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کوئی مجبوراً کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اصل ہم مکروہ کی بات کر رہے ہیں، حرام تو نہیں لیکن مکروہ، مطلب کہ جن چیزوں کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے یا ان کے بارے میں واضح کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ حد الامکان بچنا چاہیے اگر اس میں کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے. پانچواں حکم جو ہے وہ مباح اور جائز کا ہے، یعنی علاج معالجہ اصل یہ ہے کہ جائز ہے، اصل یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن اگر اس کے اندر جیسے ہم نے مباح کی صورت، مستحب کی صورت اختیار کی، واجب کی صورت اختیار کی، تو پھر وہ بدل جائے گا. مباح واجب میں بھی بدل جاتا ہے، مستحب میں بھی بدل جاتا ہے، کراہت میں بھی، حرمت میں بھی بدل جاتا ہے. تو گزشتہ صورتوں کے علاوہ عام حالات میں علاج معالجہ کرنا، یعنی جب مرض معمولی اور زیادہ خطرناک نہ ہو اسے برداشت کرنا ممکن ہو، اس صورت میں جائز، اس صورت میں مباح ہے. یعنی مرض بیماری ہے، نزلہ زکام، مطلب معمولی چیزیں، تھوڑا تھوڑا سر کو کبھی درد ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں گولی نہ بھی لوں تو خود ہی تھوڑی دیر کے بعد آرام آ جائے، مطلب کہ اس میں مطلب اگر آپ کو پین وغیرہ ہو رہی جسم کے اندر کسی حصے میں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹانگ میں درد ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا، دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر معمولی مرض ہے تو آپ اس نہ بھی علاج کروائیں تو یہ جائز ہے.
لیکن کر لیں تو بھی جائز ہے۔ لیکن اگر زیادہ خطرناک بیماری ہے اور اس میں جان جانے کا خطرہ ہے اور علاج ضروری ہو چکا ہے تو پھر واجب ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر اللہ پہ بھروسہ ہو اور عام مطلب کہ بیماری اس کے تھوڑی بیماری زیادہ خطرناک بھی نہ ہو، معمولی بھی نہ ہو، تو پھر اس کے اندر مستحب ہے کہ آپ جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہو۔ لیکن اصل یہ کہ مباح ہے اور جائز ہے۔ اگر بیماری بالکل معمولی ہو، کنٹرول کر سکتے ہیں آپ، دوائی کے بغیر بھی آرام آ جائے گا، تو صورت کے اندر جائز ہے کہ آپ دوائی لے لیں، جائز ہے کہ دوائی لے لیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ دوائی کے بغیر آرام نہیں آئے گا تو پھر مستحب ہو جائے گا، پھر مستحب ہو جائے گا کہ آپ اس سے مطلب اس بیماری سے آپ جو ہے وہ آرام پائیں، نجات پائیں، اور جو بھی اس کے لیے موافق اور جائز علاج ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں، اور وہ دوائی جو اس کے لیے کارگر ہے اس کو آپ استعمال کریں۔ تو یہ تھے بنیادی جو مسائل جن کا تعلق طب کے حوالے سے، علاج معالجہ کے حوالے سے، اور یہ اہم مسئلہ تھا اس کے علاج کا جس کو آج ہم نے پڑھا، اس کی تعریف، ڈیفینیشن وغیرہ پڑھی۔ دیگر انشاءاللہ اس سے متعلقہ جو اہم معلومات ہیں، کس صورت میں معالج جو ہے علاج کرنے والا کس صورت میں وہ ضامن ہوتا ہے اگر وہ کسی مریض کا نقصان کر دے ڈاکٹر، اور اگر آپریشن غلط ہو جائے، اس طرح اگر کوئی حکیم غلط دوائی دے دے، اگر وہ مریض مر جاتا ہے تو کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ ضامن ہے اور کون سا جو ہے وہ ضامن نہیں ہے، کس کو مطلب کہ پکڑا جائے گا، کس کو نہیں پکڑا جائے گا، کون ذمہ دار ہوگا، کون ذمہ دار نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ مزید جو مسائل ہیں اس حوالے سے یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔